تو آج ہم ایک ایسے اہم تاریخی واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے، کربلا۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ تو جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پس منظر، جو اہم کردار تھے اور خاص طور پر اموی خلافت کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت تھی، اس کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نازک موڑ تھا۔ اس نے نہ صرف اس وقت کے سیاسی منظرنامے کو بدلا، بلکہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت پر بھی بہت گہرے اثرات چھوڑے، جو آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم شروع کریں 680 عیسوی سے، معاویہ اول کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے بیٹے یزید اول وہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اسی وقت کوفہ شہر سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرح سے خلافت قبول کرنے کی دعوت آتی ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ صرف سیاسی پیشکش تھی؟ دیکھیں، یہ صورتحال تھوڑی پیچیدہ تھی۔ ایک تو یزید کی نامزدگی خود ایک نئی بات تھی۔ اس سے پہلے تو خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا، مشورے سے، بیعت سے، لیکن معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر کے یوں سمجھیں موروثی جانشینی کی بنیاد رکھ دی۔ اب اموی جو تھے وہ قریش کا ایک طاقتور قبیلہ تھے۔ شروع میں اسلام کی مخالفت بھی کی تھی انہوں نے، لیکن اب دمشق سے ایک بہت بڑی سلطنت چلا رہے تھے۔ تو یزید کی جانشینی نے وہ جو پرانا طریقہ تھا اس پر سوال اٹھا دیا تھا۔ کوفہ والوں کی دعوت کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یعنی یہ صرف شخصیات کا ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے نظام حکومت کا بھی ٹکراؤ بن رہا تھا۔ تو جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں یہ سب چل رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، جو دریائے فرات کے قریب ایک جگہ ہے، تو وہاں ان کا سامنا ہوا عمر ابن سعد کی قیادت میں ایک بڑی اموی فوج سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 4000 سپاہی تھے۔ کوفہ سے جو مدد آنی تھی وہ تو کہیں نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے حالات تیزی سے بگڑ گئے، بات چیت ناکام ہوئی، اور یہاں تک کہ پانی تک رسائی بھی بند کر دی گئی۔ اور پھر آیا وہ دن 10 محرم کا، جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ جی، عاشورہ کا دن۔ اس دن ایک مختصر لیکن ظاہر ہے انتہائی غیر مساوی جنگ ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کے تقریباً تمام مرد سوائے ایک بیمار بیٹے امام زین العابدین کے اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ شہادت کے بعد لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ بہت افسوسناک۔ تو اس سانحے کے بعد جو لوگ بچ گئے، خاص طور پر خواتین اور بچے، ان کا کیا بنا؟ جو بچ جانے والے تھے، جن میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب، دوسری خواتین اور بچے شامل تھے، انہیں پہلے کوفہ لے جایا گیا، عبید اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، پھر وہاں سے دمشق یزید کے دربار میں۔ شیعہ روایات میں خاص طور پر حضرت زینب کے کردار پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوفہ اور دمشق کے درباروں میں انتہائی مشکل حالات کے باوجود بہت جرأت سے بات کی، یزید کی حکومت کے جواز کو چیلنج کیا اور اس سانحے کی اصل حقیقت بیان کی۔ ان کا یہ کردار کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے میں بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ البتہ ان کی تدفین کہاں ہوئی اس پر اختلاف ہے۔ کچھ روایات دمشق کہتی ہیں، کچھ قاہرہ سے عاشورہ کی جو آج کل اہمیت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے۔ محرم کا 10واں دن، ویسے اس دن کی اہمیت تو اسلام سے پہلے بھی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ محرم تو ان مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت پہلے سے تھی۔ جنگ منع تھی ان مہینوں میں، اور عاشورہ کا روزہ بھی ابتدائی اسلام میں رکھا جاتا تھا۔ اس کی ایک روایت حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سے جڑتی ہے کہ اس دن اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ اسی مناسبت سے بہت سے سنی مسلمان آج بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی حیثیت نفلی ہو گئی۔ مگر کربلا کے واقعے نے تو عاشورہ کو ایک بالکل نئی جہت دے دی۔ یقیناً شیعہ مسلمانوں کے لیے تو عاشورہ اب بنیادی طور پر یوم سوگ ہے، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد کا دن۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی شیعہ کمیونٹیز ہیں وہ اس دن مجالس کرتی ہیں، کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے اس غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کربلا میں حضرت حسین کا جو مزار ہے وہ ان کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سارے واقعے کو اور عاشورہ کی اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں اموی خلافت کے وسیع تر تناظر کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے۔
وہ سلطنت جس کے خلاف یہ ایک طرح سے جدوجہد تھی، کیسا تھا ان کا دور؟ جی، اموی خلافت جو 661 سے 750 تک رہی، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی موروثی بادشاہت تھی۔ انہوں نے سلطنت کو بہت پھیلایا، مشرق میں وسطی ایشیا سندھ تک، مغرب میں شمالی افریقہ اسپین تک۔ انتظامی طور پر بھی انہوں نے کئی اہم کام کیے، جیسے عربی کو سرکاری زبان بنایا، اپنا سکہ جاری کیا، ڈاک کا نظام بنایا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کا دور اندرونی خلفشار اور چیلنجز سے خالی نہیں تھا۔ اور پھر آخرکار ان کا زوال کیسے ہوا؟ کیا کربلا کے واقعے کا اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کردار تھا؟ زوال کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو بیرونی محاذوں پر ناکامیاں، جیسے قسطنطنیہ کے محاصرے میں۔ پھر اندرونی طور پر پرانے قبائلی جھگڑے، خاص طور پر قیس اور قلب قبائل کے درمیان، وہ دوبارہ سر اٹھا رہے تھے۔ ایک خلیفہ عمر دوم نے کچھ مالی اصلاحات کیں جن کے غیر متوقع نتائج نکلے، اور ساتھ ہی ساتھ ہاشمی خاندان کی قیادت میں ایک تحریک جو اموی حکومت کو ناجائز سمجھتی تھی، وہ زور پکڑ رہی تھی۔ بنو عباس اسی تحریک سے نکلے۔ کربلا کے واقعے نے یقیناً اموی حکومت کے جواز پر جو سوالات تھے انہیں مزید گہرا کیا اور مخالف تحریکوں کو ایک اخلاقی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں فراہم کی۔ آخرکار 750 میں جنگ زاب ہوئی، جس میں عباسیوں میں امویوں کو شکست دے دی اور خلافت ان کے پاس آ گئی۔ اگرچہ ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن وہ بھاگ کر اسپین پہنچ گیا اور وہاں ایک الگ اموی حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ تو مطلب یہ کہ کربلا کا واقعہ اگرچہ وقتی طور پر شاید اموی طاقت کا ایک مظہر لگا ہو، لیکن طویل مدت میں اس نے کہیں نہ کہیں ان کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ ان کی شناخت اور عقیدے کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو صدیوں پہلے واقعات ہوئے، ان سے جڑے ہوئے جذبات، یادیں، وہ آج بھی کس طرح زندہ ہیں، اور کیسے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر، ان کے فیصلوں پر، دنیا کو دیکھنے کے ان کے انداز پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تاریخ کا یہی تسلسل میرے خیال میں بہت غور طلب ہے۔